تو محمد رفیع صاحب کے کون کوئی گانا ایسا جو آپ کو بہت پسند ہے؟ بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے. مطلب وہ غزل کے بادشاہ تھے. میں تھوڑا سا گنگنا کے مزہ آ جائے گا. بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے. ہواؤں راگنی گاؤ میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے. واہ واہ، ماشاءاللہ مزہ آ گیا. آپ کی پسند بھی کتنی اچھی. اور اب ہم نے دیکھا یہاں پہ آ کے محمد رفیع صاحب کی یہاں وہ جو لیجنڈس جتنے بھی یہاں پہ آئے سب کی تصاویر یہاں پہ جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور مجھے ایک دم جب میں آیا تو اچانک میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب محمد رفیع صاحب یہاں پہ آئے تھے. لیکن ایک بات میں آپ سے کروں، ہمارا لاہور بڑا خوبصورت ہے، لوگ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن ایک بات اس میں یہ رہی کہ میرے ایک بزرگ دوست مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، تو ان کا نام تھا حکیم عبدالحمید. اب کیا ہوا کہ انہوں نے میری ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب محمد رفیع صاحب یہاں پہ آئے تھے تو ہم بھی ان کو ملنے گئے تھے اس فلیٹ میں. تو میں نے کہا اچھا پھر یہ بتائیے کہ کیا باتیں ہوئی آپ ان کے ساتھ؟ تو کہنے کہ جب ہم ملنے گئے ان سے تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں ہمیں بتائیں کہ میں یہاں سے گیا اور پھر انڈیا چلا گیا، انڈیا سے پھر واپس آئے تو لیکن انہوں نے تھوڑا سا یہاں پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا. اچھا. جو کہ کسی کو نہیں پتا. مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیونکہ ان کے بچپن کے دوست آپ کو پتہ جب مل جاتے ہیں تو پھر انہوں نے بڑا ہی ایک بڑا عجیب قسم کا ان کے ساتھ مذاق کیا جو کہ میں کہوں گا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، وہ ناپسندیدہ ان کا تھا. وہ تو بلکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ جب کوئی آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو اس طرح کا اس کا استقبال کرنا چاہیے بس کہ وہ جب 18 19 20 سال بعد واپس آئے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کچھ میموریز لے کے جائیں. تو اب صرف ایک دوست نے ایسا کیا ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ اچھا مذاق نہیں کیا تو دوبارہ وہ واپس نہیں آئے. اور پھر میں کئی دفعہ کیا ہوں بامبے ان کے گھر میں، ان کے جو بیٹے ہیں شاہد رفیع وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی وائف، ان کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں. جب میں لنڈن جاتا ہوں تو تب میری وہاں یاسمین صاحبہ سے ملاقات یا باقی ان کے جو بھی ان کا خاندان ہے سب سے میری ملاقات ہوتی ہے. نوشاد صاحب کے بچوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے. اور دلیپ کمار صاحب کو میں ملنے کے لیے جب ان کے گھر گیا تو سائرہ بھابھی نے بتایا کہ وہ ان کی جو ہے نا وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میری ان کی جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکی دلیپ صاحب سے. تو لیکن یہ ہے کہ ان کا گھر اور باقی ساری چیزیں وہ میں نے دیکھی. تو جب بھی کوئی، کیونکہ لاہوریے تو آپ کو پتہ ہے مہمان نواز ہیں، بہت مہمان نوازی میں تو سب سے آگے نہیں ہے. تو لیکن وہ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ آپ یقین جانیے کہ اس کے بعد وہ نہیں آئے. تو لیکن خیر اب یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. کسی دوست نے جو بچپن کا ہوگا اس نے مذاق کر دیا. تو یہ مجھے چودھری عبدالحمید صاحب نے مجھے یہ تمام باتیں مجھے بتائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی بات جو ہے یہ پبلک تک بھی آنی چاہیے کیونکہ میں وہ چیزیں لے کے آتا ہوں پبلک کے سامنے جو چھپی ہوئی باتیں ہیں. That's very important. کیونکہ میں جب گیا جہاں پہ رفیع صاحب کی پیدائش ہوئی کوٹرا سلطان سنگھ میں تو وہاں میں جا کے لوگوں سے ملا. انہوں نے بتایا کہ محمد رفیع صاحب یہاں کتنی دیر رہے اور کتنا عرصہ. لیکن جب میں یہاں پہ آ کے لوگوں کا انٹرویو کیا تو یہاں میں کچھ میں نے یوٹیوب پر پروگرامز دیکھے. وہ کہ نہیں وہ تو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے جی، 6-7 سال کے تھے، 8 سال کے تھے. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو 13 سال کی عمر میں تو یہاں آئے تھے، پھر 5 سال وہ یہاں رہے، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. تو آپ لوگ یہاں پہ اپنا بتاتے ہیں، اپنا نام ان کے ساتھ منسوب کر کے اور سستی شہرت لینا چاہتے ہیں. تو مجھے بڑا ہی یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی عجیب لگتی ہیں. تو دلیپ کمار صاحب بھی یہاں پہ آئے تو
تو کیونکہ ہم نے ان کو صرف وہیں پہ دیکھا تھا ایئرپورٹ پہ، کیونکہ ہماری ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی بڑی سخت قسم کی، تو ہم میری ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن میرے جو بزرگ دوست کہیں گے، خالد عباس ڈار صاحب آپ بھی جانتے ہیں، ہاں جی ان کی میاں نواز شریف صاحب کی ان کے ساتھ تصویر ہے، اور بڑی خوبصورت تصویر ہے. جب ہم یہ پروگرام کریں گے اور اس میں ہم وہ تصویر بھی ساتھ لگائیں گے. اور ان دلیپ کمار صاحب کی بھی بڑی یادیں لاہور سے بھی وابستہ ہیں. کراچی میں جب جنرل مینیجر تھا تو آئے تھے، تو آئی ریسیوڈ ہم، سارا صاحب ان کے ساتھ تھیں، تو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی. ادھر اپنا دلیپ کمار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ادھر میں بیٹھا تھا، سارا صاحب بیٹھی ہوئی تھی. تو لوگوں نے بڑے سوال کیے تھے، لیکن بڑا انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے جواب دیے. لیکن میری بڑی آنر کی بات تھی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی پریس کانفرنس میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. تو ان کی اردو کتنی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں اور طارق عزیز صاحب، میں نے نیلام خان کے ساتھ بہت پروگرام کیے، اور میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا اچھا طارق صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی زندگی میں آپ کو کبھی کوئی محسوس ہوا ہو کہ یار میں اس جگہ میں آ کے نا رہ گیا ہوں، یا مجھے اپنے آپ میں کوئی کمی محسوس ہوئی ہے؟ تو کہتے زندگی میں ایک دفعہ ہوا. جب دلیپ کمار صاحب نے آنا تھا تو میری ڈیوٹی لگ گئی کہ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ سب سے جو خوبصورت اردو ہے وہ طارق عزیز صاحب کی ہے. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، ہمیں پتہ بھی ہے، ہمیں بھی. اللہ مجھے نصیب کے طارق عزیز صاحب کو، وہ بھی ہمارے ایک بہت بڑے ایسر تھے پاکستان کے، ایسر تھے اور گڈ ڈیبیٹر. ہمیشہ اندر ان کی جو آواز میں جو تھا، ان کی آواز میں جان تھی، وہ پاور تھی ان کی آواز کے اندر. ہاؤ ٹو فائنڈ سم بڑی لائک دیٹ. مجھے فرمانے لگے کہ میں بڑا تیار تھا کہ میں نے ان کا انٹرویو کرنا ہے. تو جب میں ان کے انٹرویو کے لیے میں گیا، انٹرویو شروع ہوا، تو 5 منٹ تک میں طارق عزیز رہا، 5 سے 6 منٹ. اس کے بعد طارق عزیز ختم ہو گیا تھا، دلیپ صاحب، یوسف خان صاحب شروع ہوئے، اور انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا بولتے جا رہے تھے. وہ الفاظ، وہ ڈکشنری لگتا تھا کہ جیسے کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور پھر ان کی شخصیت، جب میں ان کو چہرے کو دیکھتا تھا دلیپ کمار صاحب کے، تو میری نظر نہیں ٹھہرتی تھی کہ ایسا خوبصورت انسان. اور پھر جب وہ بولتے تھے، اور یہ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اس ہوٹل میں جس میں اب آپ جی ایم ہیں، اور یہاں وہ دلیپ کمار صاحب آ کے ٹھہرے، اور یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے. مجھے چند دن پہلے کسی نے واٹس ایپ بھیجا، دلیپ کمار صاحب اللہ ان کو صحت دے، بیچارے کافی بیمار ہو گئے ہیں، اور سائرہ بانو صاحبہ جو ان کی خدمت کر رہی ہیں، میں دیکھ رہا تھا ان کو کھانا کھلا رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہیں، ان پیار کر رہی ہیں. اللہ میں سب کو ایسی بیگمت دے. میرا مطلب ہے کہ آئی کین سی ان کے چہرے پہ ہلکی ہلکی اسمائل ہے. ہاں نہیں، ان کی سالگرہ ہے، کیک کٹا جا رہا ہے، سارے کٹھے ہوئے ہیں، ان کو لے کے جا، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میری برتھ ڈے ہے، میرا کیک کاٹا جا رہا ہے. بیچارے تھوڑے سے، ہاں، تو مطلب ہے دا وے ان کو وہ ٹریٹ کر رہی ہیں، دا وے سارے ان کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ میں کیک ڈالا جا رہا ہے. یو نو یہ فار ایور ہے. آپ نے بول سکتے دلیپ کمار صاحب کو، مطلب ہے کہ ایک پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے. ان کا سیم ان کے جو سارا بانو صاحب ہے، ماشاء اللہ، شی از آلسو این ایسٹ. جی ہاں، بالکل ایسا. ہاں، شی از این ایسٹ. انہوں نے بہت ہی خدمت کی، بہت خدمت کر رہی ہیں ابھی تک ان کی، کیونکہ اب وہ تقریباً 97 کے ہو چکے ہیں. جی جی. تو اب میں نے نوشاد صاحب کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا آپ ایسا کیجیے گا، ان کے بیٹے کا نام ہے پیار سے راجو نوشاد ہے، لیکن ہم راجو بھائی کہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ایسا کیجیے گا، آپ دلیپ کمار صاحب کے گھر جائیے گا اور ان کو میرا سلام کہیے گا، سائرہ بھابھی کو بھی کہیے گا میرا سلام. تو فرمانے لگے، کہنے لگا خالد بھائی میں نہیں جاؤں گا وہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں لاسٹ ٹائم ہو کے آیا ہوں، تو میں وہاں پہ رونا شروع ہو گیا. تو مجھے سائرہ بھابھی نے چپ کروایا اور مجھے ان کے کمرے سے باہر لے آئی، کیونکہ میں نے ان کا عروج دیکھا ہے. جو میں نے ان کا عروج دیکھا ہے نا، یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جو اب یہ جو ہے وہ بالکل ایسے پڑا ہوا ہے کہ کوئی اپنے بازو تک نہیں ہلا سکتا. تو میں رو پڑتا ہوں، اس لیے میں جاؤں گا نہیں. میں فون کر کے نا آپ کا سلام بھی کہہ دوں گا،
اور ان کا حال چال بھی پوچھ لوں گا. کوئی میں جاتا ہوں تو مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے کیونکہ میں نے عروج دیکھا ہے, اب میں وہ دیکھ نہیں سکتا. جی تو یہ اپنا. اور محمد رفیع صاحب بھی اسی طرح میں نے جب ان کا انٹرویو, وہ تو بڑی ینگ ایج میں بیچارے اللہ کو پیار ہو گیا, بڑی ینگ ایج میں, کوئی ایج نہیں, 7 سے بھی کچھ کم تھے, بہت ینگ ایج میں بیچارے چلے گئے. اور جب میں, لیکن آپ نے پیچھے یادیں چھوڑ گئے ہیں, یادیں چھوڑ گئے اپنے پیچھے. جس بھی شخص سے میری ملاقات ہوئی وہاں پہ, میں نے ان سے پوچھا ان کے بارے میں. پیارے لال جی سے میری ملاقات ہوئی, رویندر جین سے ملاقات ہوئی, دھرمیندر جی سے ہوئی, اور کیا نام ہے, منوج کمار صاحب سے ہوئی. تو ہر شخص نے یہی کہا کہ بھائی فرشتے کے بارے میں کیا بتایا جا سکتا ہے. ہی از اے کنگ آف فلم انڈسٹری. دیکھیے جو راج کپور صاحب کی فیملی ہے, پرتھوی راج کپور سے لے کے تو رشی کپور تک ان کے گانے, ان کی 3 یعنی کہ جو پشتیں تھیں ان کے اوپر محمد رفیع صاحب کے گانے. اور ہر شخص جو تھا وہ کہتا تھا کہ اگر محمد رفیع صاحب کی آواز میرے اوپر آ گئی تو میں ہٹ ہو جاؤں گا, میں ہٹ ہو جاؤں گا. اور شمی کپور صاحب نے بھی یہی کہا, دھرمیندر صاحب نے بھی یہی کہا, منوج کمار صاحب نے بھی یہی کہا کہ ایسا شخص میں نے دنیا میں نہیں دیکھا, ایسا فرشتہ انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. یہ جو 2 لوگ ہیں, دلیپ کمار صاحب اور محمد رفیع, ان کا کوئی نیبل بدل ہے نہیں, کوئی نیبل بدل نہیں ماشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے کہ اب آپ کوئی ہماری پبلک کو کیا میسج جو ہے نا وہ, میں سب بچوں کو یہ ایڈوائز کروں گا, کوئی بھی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں, پلیز ٹیک یور پیرنٹس. ان کی دعائیں کبھی رہ نہیں جاتی, بیکاز دے آر این ایسٹ. یو ٹیک کیئر آف دیم اینڈ دے ول ٹیک کیئر آف یو. میں جتنی بھی ماؤں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں ایک بہت بڑی اگزامپل ہوں. How started my career where I'm right now, all due to my parents and the hard work. Thank you. تو سر آج کی گفتگو میں آج ہمیں بہت اچھا لگا اور بڑا ہی مزہ آیا, اور آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور دل تو نہیں کرتا کہ ہم اس گفتگو کو جو ہے نا وہ یہیں پہ ختم کیا جائے. دل تو کرتا ہے کہ آپ سے بار بار وہ پوچھتے جائیں, کہتے جائیں. تو انشاءاللہ کسی دن ہم پھر حاضر ہوں گے, آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے یہ جو آپ کا قیمتی وقت ہے ہم تھوڑا سا لیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اب ہم کوشش کریں گے جو محمد رفیع صاحب کی جو باہر پکچرز لگی ہوئی ہیں, دلیپ صاحب کی لگی ہوئی ہیں, اس کو بھی ہم ساتھ اپنا ملا کے تو پھر ہم یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو بھی ہم سینڈ کریں گے, اور پھر پبلک پوری دنیا دیکھے گی اس پروگرام کو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.